روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اس روایت کے متعلق حکایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کا اصل مصدر جو ہے علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت درج کی ہے، اور اس روایت پہ علامہ زرکشی، علامہ سخاوی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ شوقانی، ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر عسقلانی سمیت کثیر محدثین نے اس روایت کو من گھڑت کہا ہے کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بے سند روایت ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے انہوں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اس روایت کو درج کیا ہے، مگر یہ روایت حضور سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو روایت حضور سے ثابت نہیں ہے اس کو حضور کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس روایت کو بیان کر کے ہمارے جلسوں میں عموماً یہ بیان ہوتی ہے، اور بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ اس کی تائید میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا مسجد اقصیٰ کے اندر ایک دربار قائم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پہ جلوہ افروز ہیں، کل انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ممبر پہ اوپر جلوہ افروز ہیں، باقی انبیاء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان انبیاء میں سے اچانک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سوال کیا حضور سے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ان علماء میں سے کوئی عالم دین ہمیں دکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ کیا کہ تم کھڑے ہو۔ امام غزالی کھڑے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے کوئی سوال پوچھا، اس سوال کے جواب میں امام غزالی نے اس ایک سوال کے 10 جواب عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ جواب جو ہے وہ سوال کے موافق ہونا چاہیے تھا، سوال ایک ہوا ہے، آپ نے ایک سوال کے جواب میں 10 جواب دیے ہیں، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ اگر یہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض تو آپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب صرف یہ تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے۔ آپ نے اس ایک سوال کے جواب میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی تھیں، اس عصا کی صفات آپ نے بیان کر دی، تو یہ اعتراض اگر میں نے ایک سوال کے جواب میں 10 جواب دیے ہیں تو یہ اعتراض آپ کے اوپر بھی آتا ہے۔ یہ روایت، یہ حکایت جو ہے اس روایت کے ثبوت میں بیان کی جاتی ہے، اور بیان کر کے یہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ درست ہے۔ حالانکہ اصول حدیث میں فنی لحاظ سے یہ مسلمہ اصول ہے کہ خواب اور کشف جو ہے حدیث مبارکہ کو کسی بھی حدیث مبارکہ کے ثبوت کے طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑے محدث ہوں، کوئی بہت بڑے عالم دین ہوں، کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، ایک ایسی حدیث، ایک ایسی روایت جس کے بارے میں جو سند کے لحاظ سے ثابت نہ ہو، فنی لحاظ سے ثابت نہ ہو، محدثین اس کو کہہ دیں کہ یہ من گھڑت ہے۔ کوئی اللہ کا ولی بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، وہ فرمان جس کو محدثین جھوٹا کہہ دیں، کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں نے حضور سے براہ راست خواب میں سنا ہے، محدثین اس کے خواب کو قبول نہیں کرتے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ جی آپ نے سنا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے سننا۔ یعنی خواب یا کشف جو ہے یہ شریعت کے اندر بطور دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے۔ خواب اور کشف جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ خواب اور کشف جو ہے یہ صرف انبیاء کا خواب دلیل ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب بطور دلیل شریعت کے اندر قابل قبول نہیں۔ تو یہ روایت جو ہے، اس روایت کی تائید میں
یہ حکایت بیان کی جاتی ہے، نہ یہ روایت درست نہیں ہے، حکایت کے متعلق اللہ جانے کہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خواب کا انکار کرنا درست نہیں۔ کوئی شخص خواب کے اندر کتنا ہی بڑا دعویٰ کیوں نہ کر دے، تو خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، اور خواب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، تیسرے بندے کو علم ہو نہیں سکتا، تو اس لیے خواب کوئی اچھا بیان کر رہا ہے یا برا، یا جتنا بھی بڑا خواب کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، جو ٹھیک ہے، اگر سچا ہے تب بھی، اگر سچا نہیں ہے تب بھی، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس معنی کے اندر ایک اور روایت جو کہ درست ہے، یہ روایت کے علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ روایت درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے، مگر وہ پہلی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔